اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامک فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ کریم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے، اور اللہ کریم غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال اور رزق کریم نصیب فرمائے۔ 14 رمضان کریم ہے، لاجواب وظیفہ سورۃ اخلاص کی صورت میں، ایسا وظیفہ کہ اللہ کریم آپ کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کی عقل بھی دنگ رہ جائے گی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آخر ہم پہ اللہ کا اتنا کرم اور اتنے جلدی کرم برس رہا ہے۔ اگر مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور ضرور سیکھنا چاہیے، اور اس کو اپنی زندگی کا مشن بنانا چاہیے کہ جب تک ہم قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تو تب تک آپ سورۃ اخلاص ویسے بھی ازبر یاد ہوتی ہے، لیکن تلفظ کے ساتھ اس سورت کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ یہ سورت توحید رب العالمین پر ایک بہت بڑی سورت ہے۔ یہ سورت الفاظ میں، آیتوں میں تو یہ چھوٹی سی سورت ہے، لیکن فضائل میں یہ پہاڑوں سے بھی وزنی سورت ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک فی الحال نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم اس سورت کو پڑھنا سیکھ لے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کو بے شمار فوائد اللہ کریم عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت سے اللہ کریم رزق کے دروازوں کو اس انسان پر کھول دیتے ہیں، اور وہ انسان رزق، دولت اور عزت سے اللہ تعالیٰ اسے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ سورۃ اخلاص قرآن کریم فرقان حمید کی وہ سورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ کریم انسان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنے پر ثواب بے شمار ملتا ہے۔ اگر لڑکا یا لڑکی ان کی شادی یا ان کے نکاح کا مسئلہ ہے تو وہ رکاوٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ سورۃ اخلاص قرآن کریم فرقان حمید کی وہ سورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو سونے سے پہلے اگر سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لے تو موت کے سوا ہر چیز سے تو محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کر لیتے، پھر سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس پڑھ کر ان پر دم کرتے، اور اپنے سر اور چہرے اور جسم کے اگلے حصے جہاں تک ممکن ہوتا پھیرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح 3 بار کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جس نے سورۃ اخلاص کا ورد کیا اس کے گھر سے فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔ سورۃ اخلاص کے کافی وظائف میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں تک پہنچا چکا ہوں، لیکن یہ عمل جو رمضان کریم کے اندر ہم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اس کی برکتیں کس طرح ہمیں مل رہی ہیں۔ وہ میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں جن کی اولاد پیدا ہوتے فوت ہو جاتی ہے، یا جو بے اولاد ہیں، یا جن کے مطلب کہ حمل جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، تو وہ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں سورۃ اخلاص پڑھا کریں۔ سورۃ اخلاص وہ پڑھا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ انہیں اس غم سے، اس تکلیف سے محفوظ و مامون فرمائیں گے، اور ان کی اولاد بفضل ہی تعالی پروان چڑھے گی۔ بڑے سے بڑی اگر پریشانی ہو تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کریم ناممکن کو ممکن فرما دیتے ہیں۔ تو یہ
قرآنی عمل، یہ نورانی عمل، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اور اس عمل سے انشاءاللہ پورا سال دولت، عزت اور پیسے سے اللہ کریم مالا مال فرما دیں گے۔ اللہ کریم دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ تو آج کے 14 رمضان کریم کے اس دن کے یہ جو دن ہے یا رات ہے، اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، باوضو حالت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس و پناہ میں 7 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر 33 ٹائم یعنی 33 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ سورت اخلاص کی تلاوت لیکن کرنی کس طرح ہے کہ آپ نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہاں سورت ختم ہو گئی۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا ودودو یا ودودو یہ 7 دفعہ پڑھنا ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس طرح 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسری دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورت اخلاص اور 7 دفعہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح یعنی کہ آپ نے یہ 33 ٹائم پڑھنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یا ودودو یہ ارے اللہ کے نام ہیں، انہیں سورت اخلاص کا حصہ نہ سمجھا جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت جلد فتویٰ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پہلے عرض کر رہا ہوں واضح طور پہ کہ سورت اخلاص اتنی ہی ہے جتنی قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن اگلا جو اسم ہے اللہ کا یا ودودو، یہ جب ہم اللہ کریم کو پکاریں گے، عرض کریں گے، تو وہ رب کریم سورت اخلاص اور اپنے اس مبارک نام کا صدقہ ہماری مشکلوں کو حل فرمائے گا، اور اللہ ہمیں عزتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ کریم خود ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اس آیت کے اندر مکمل طور پہ آدمی پڑھے، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اور پھر اس پر علماء کی بحث، اس پر مفسرین کی بحث پڑھے تو انسان کا ایمان روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ تو 14 رمضان کریم کا یہ لاجواب وظیفہ آپ نے ضرور ضرور کرنا ہے۔ اللہ تعالی دونوں جہانوں میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ خاص سے رزق حلال اور رزق کریم کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔